جب انسان ایسی سوچ بنا گا تو بھائی اس کے ساتھ تو پھر ایسا ہونا ہی ہے، ایسا ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو سب سے افضل مخلوق بنایا ہے، اور جس طریقے سے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی سوچ کو، اس کے دماغ کو، اس کے پورے ایک ایک اعضاء کو، ہاں ایسا کون ہے ایسا بتاؤ جتنا افضل انسان ہے، کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ اشرف المخلوقات اپنی قیمت کو بھول کر کیا کر رہی ہے؟ کس کو مان رہی ہے؟ کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ اشرف المخلوقات اپنا مقصد بھول رہی ہے۔ اس اشرف المخلوقات نے اپنے ایمان کو کھو لیا ہے، نہ جانے کس کے طریقے اپنا رہی ہے۔ یہ دوسروں سے حسد کرنا، دوسروں سے بغض رکھنا، دوسروں سے لڑائیاں رکھنا، دوسروں کے بارے میں برا کہنا، برا سمجھنا، برے اس کے بارے میں خیالات رکھنا، اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا جو مناسب نہیں ہیں، کہ اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات کام یہ ہیں، جبکہ اشرف المخلوقات کا تو کام یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے، اچھائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ اب ہم ہی کسی کی بدگمانی اپنے دلوں میں رکھیں، ہم ہی کسی کو برا کہتے رہیں، ہم ہی کسی کے بارے میں بری باتیں کرتے رہیں، تو پھر ہم اشرف المخلوقات والے کام کہاں کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں بتاؤ تو صحیح۔ ایک محل میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ ایک بادشاہ ہوتا ہے، تو اس بادشاہ کی جو کرسی ہوتی ہے جس پر وہ تاج پہن کر بیٹھتا ہے، کیا اس کرسی پہ ہر انسان بیٹھ سکتا ہے؟ جس کے نوکر چاکر ہے، اس کے پادری ہیں، اس کے خادم ہیں، جو اس کے پاس رہتے ہیں، سب اس پر بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اشرف المخلوقات کا کام افضل ہے، راجہ کا کام افضل ہے، راجہ ان میں افضل ہے، تو اشرف المخلوقات بھی افضل ہے۔ اشرف المخلوقات اپنا کام کیوں بھول رہی ہے؟ جیسے راجہ کا کام ہے اپنے خادموں کی، جو اس کی سرپرستی میں ہیں، ان لوگوں کی، ان بندوں کی جس پہ ان کا حکم چلتا ہے، ان کی اصلاح کرائے، ان کے فیصلے مناسب کرے، ان کے بارے میں برا نہ چاہے، ان کی اصلاح کرے، ان کی گمراہی کو دور کرے، ان کی جو غربت ہے اس کو مٹائے، یعنی ان کے بھلے میں لگا رہے۔ ہر کوئی اس کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے؟ بتاؤ، ہر کوئی اس کے جیسے فیصلے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ افضل ہے، وہ راجہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اتنے انسانوں کو بنایا، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات تو وہ ہیں، وہ بہتر ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہاں، یہ کام ہے ہمارا اور تمہارا، ہم سب کا کام ہے اللہ کے بندوں کو برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف لانا، اور اس اچھائی کے کام کو ہم ہی نہ کریں، ان بے حیائی والے کاموں کو، ان برے کاموں کو ہم ہی کرنے لگیں، بتاؤ تو پھر یہ اشرف المخلوقات والے کام ہیں، یہ راجاؤں والے کام ہیں؟ ہر انسان ایسا نہیں بن سکتا، ایسا کام نہیں کر سکتا، تو آپ تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتے ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی جا رہا ہے کہ آپ نے پھر اللہ کو کمزور سمجھا ہے، کہ اللہ نے آپ کو افضل نہیں بنایا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا، اتنے سارے انسان بنائے، ان میں سب سے بہترین، سب سے افضل جو بنایا ہے وہ انسان ہی کو بنایا ہے، اور ان انسانوں میں سب سے افضل اسے بنایا ہے جو ایمان والا ہے۔ سمجھتے ہو ایمان والا کون ہے؟ ہاں، جو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننا ایک الگ مسئلہ ہے، اور ایمان والا ہونا یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہوا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، ٹھیک، اللہ کو تو وہ مانتے جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ کو دل سے مانتے ہیں، جن کو ایمان والا کہا جاتا ہے، ایک تو نام کے ہوتے ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے، جو نام کے مسلمان ہوتے ہیں، نام کے ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا کام کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں، وہ اچھائی کا حکم بھی نہیں کرتے، اللہ کے ایسے عبادت بھی نہیں کرتے، اللہ کے بندوں سے ایسے محبت بھی نہیں کرتے، ایسے وہ کام ہی نہیں کرتے جو اشرف المخلوقات کے ہیں، جو ہمارے نبی بتا کر گئے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، وہ ایسے کام ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایمان والا ہونا اور ایمان والا کہلانا، اس میں فرق ہے،
سمجھتے ہو اس میں فرق ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مسجد کے امام صاحب ہیں اور پیچھے ان کے مقتدی ہیں، تو کیا وہ مقتدی امام صاحب کا مقام لے سکتے ہیں؟ بتاؤ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ ان میں افضل ہیں۔ اگر بائی چانس وہ کسی ٹائم اپنے وقت پر نہیں ہوئے اور اس سارے کے سارے پورے مقتدی موجود ہیں اور کسی نے نماز پڑھا دی، تو کیا ان کا مقام حاصل کر لے گا؟ وہ نہیں کرنے کا ہے، سمجھتے ہو؟ نہیں کرنے کا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان والا اگر اپنے آپ کو ایک مسلمان ہی کہلواوے، جو منافق ہوتے ہیں، منافق وہ اپنا آپ کو ایک مسلمان کہلواوے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں فلاں فلاں چیزوں پہ ایمان لاتا ہوں، حالانکہ انہوں نے دل سے نہیں کہا، بس ظاہری طور پہ جو کہ میں کہہ رہا ہوں وہ منافق ہے، سمجھتے ہو؟ منافق تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھے، منافق ہوتے ہیں جو صرف دکھاوے کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے کہنے سے کہ وہ ایمان والوں کے مقام حاصل کر لیں گے؟ بتاؤ کر لیں گے ایمان والوں کے مقام حاصل؟ نہیں کرنے کا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ان کو مرنے کا یقین ہوتا ہے، دوبارہ زندہ ہونے پر بھی یقین ہوتا ہے، اور حساب کتاب کے دن پر، یعنی فیصلہ جو ہوگا جس دن، قیامت کے دن، ہاں وہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم ہیں وہ ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ہیں ایمان والے، سمجھتے ہو؟ یہ ایمان والے ہیں کہ اللہ کے ہر ایک حکم کو وہ مانتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپناتے ہیں، نبی کے رولوں کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر زندگی بتاتے ہیں، وہ ہر اس چیز کو مانتے ہیں جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے کہا ہے، وہ ہیں ایمان والے۔ ہاں وہ اللہ کے رضا کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے رمضان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے خیرات، زکوٰۃ، صدقہ، حج، عمرہ سب کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو، کہ جیسے وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرے، سمجھتے ہو؟ ہاں اللہ ان سے محبت کرے گا جو اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے، اور جو اللہ کے بندوں سے نفرت کریں گے، ہاں بتاؤ تو صحیح، جو اللہ کے بندوں سے نفرت کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرے گا؟ نہیں کرے گا، اللہ کے بندوں نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے بندوں سے نفرت کرنا کیا ہے؟ یہ بھی ایک حسد ہے، اور حسد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کسی کو تم اپنے آپ سے حقیر جانو گے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ میں ایک تکبر پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اور جو چیز میرے اللہ کو پسند نہیں ہے اگر اسے ہم کریں تو ہم اللہ کو راضی کریں گے، ناراض کریں گے؟ اللہ ہم سے راضی ہوگا، ناراض ہوگا؟ بتاؤ، اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اور جب ہم سے اللہ ناراض ہوا تو ہماری گنتی پھر کن میں آئے گی؟ بتاؤ۔ اللہ معاف کرے، کہنے میں بڑی شرم آتی ہے، لیکن کیا کہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، کام تو ان کے ہیں نہیں، کام تو ہے نہیں، نام کے مسلمان ہیں، اور دلوں کا حال تو اللہ جانتے ہیں کون کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کہ اللہ کی قسم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا تو مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے کام کیا ہیں، مسلمانوں کے مقام کیا ہیں، مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ بس یہ پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام فلاں ہے، کہ جو ایک مسلمان کا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، مسلمان ہونا اور مسلمان کہنا اس میں فرق ہے۔ ایک مسلمان کہنا ہے اور ایک مسلمان ہونا ہے۔ ہونے سے مراد ہے کہ اللہ کے حکموں کو فالو کرنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی، میری نگاہوں کے سامنے بھی، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے آمنے سامنے رہنے سہنے والے اتنے لوگ مسلمان ہیں، اتنے لوگ کہ اب دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک چل رہے ہیں، اب الحمدللہ کتنے لوگ رمضان سے ہیں، لیکن مسلمان ہوتے ساتھ اتنا بڑا حکم اللہ کا چھوڑ رہے ہیں کہ ایک سال میں ایک بار رمضان آتا ہے، کتنوں نے رمضان بھی نہیں رکھے،
ہٹے کھٹے ہیں، بہترین ہے، کاروبار خوب کر رہا ہے، لیکن نہیں، رمضان نہیں رکھ رہے، تراویح نہیں پڑھ رہے، نمازیں نہیں ادا کر رہے، مسلمان ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، یہ ایمان والا ہونا ہے یا ایمان والا کہلانا ہے؟ بس تھوڑا آپ اس بارے میں سوچو، کیا ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ کل اللہ تعالیٰ نے اگر کہا کہ میرے بندے کیا لے کر آیا، اگر کہہ دیا کیا لے کر آیا، اگر انسان وہاں پر یہ کہے کہ یا اللہ تعالیٰ بڑی تکلیف میں تھا، دنیا کی مشغولیت اتنی تھی کہ مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، کام میں پھنسا رہتا تھا، ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، یا اللہ تعالیٰ ٹائم سے کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، یا اللہ تعالیٰ گھر کی بڑی پرابلمز تھی، بڑی پریشانی تھی، یا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے بیوی بیمار تھی، بچے بیمار تھے، میرا کام نہیں چلتا تھا، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، میں وہاں چلا جاتا تھا تو نماز چھوڑ جاتی تھی، رمضان چھوڑ دیتا تھا، مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، میں یہ نہیں کر پاتا تھا، وہ نہیں کر پاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا معاف کر دے گا؟ بتاؤ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ نماز کسی بھی حال میں اللہ نے معاف نہیں کی ہے، نہیں، کسی بھی حال میں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ اتنے مضبوط ایمان ہے کہ اگر گھر میں کوئی فنکشن بھی ہو نا، دکھ کا ہو یا خوشی کا ہو، نماز کے بارے میں تو سوچیں گے ہی نہیں۔ اور اللہ کے کتنے نیک بندے ایسے ہیں کہ بھائی ادا بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہر انسان ایسا نہیں ہوتا، کچھ ہوتے ہیں خوشی میں بھی یاد نہیں کرتے، غم میں بھی یاد نہیں کرتے، کسی بھی کام میں یاد ہی نہیں کرتے، اور اپنا آپ کو کیا سمجھے بیٹھے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندو، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جو ہم نے اپنے اوپر بھڑکا رکھی ہے، ہاں، اس آگ سے بچاؤ، وہ بڑی خوفناک ہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا، کیا سوالوں کے جواب دیں گے، کیا کہیں گے وہاں پر؟ یہاں سفارشیں کام نہیں کرتی ہیں، وہاں کس کو اپنا سفارشی بناتے ہو؟ وہاں ایک کی سفارش قبول کی جائے گی، بس ایک کی،